السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جو ہم حروف تہجی کے اعتبار سے نماز کے مسائل شروع کریں گے۔ تو حروف تہجی میں سب سے پہلے الف مد آتا ہے اردو میں، تو آئیں سب سے پہلے الف مد سے جتنے بھی مسائل ہیں کوشش کریں گے کہ کوئی مسئلہ رہ نہ جائے۔ اگر کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ الف مد سے یہ والا مسئلہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی شارٹ ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ الف مد میں آپریشن آتا ہے، تو اگر کوئی مریض کسی وجہ سے آپریشن کی صورتحال تک پہنچ جاتا ہے اور آپریشن کے درمیان جتنی بھی نمازیں اس کی قضا ہو جاتی ہیں یا رہ جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، تو ان سب نمازوں کی اس پہ قضا لازم ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر مریض کے آپریشن کے درمیان نماز کا وقت آئے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ نماز میں مشغول ہونے کے بجائے وہ مریض کا آپریشن مکمل کرے، کیونکہ اگر وہ نماز میں مشغول ہو جائے گا تو مریض کی جان جا سکتی ہے، تو مریض کی جان بچانا یہ زیادہ ضروری ہے، اور اس صورت میں ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ نماز کو مؤخر کر دے اور سب سے پہلے اس مریض کا آپریشن مکمل کرے۔ اس کے بعد اگر نماز فوت بھی ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس نماز کی قضا کر لے گا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر آتش دان میں آگ روشن ہو، انگارے دہک رہے ہوں، تو بغیر مجبوری کے اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، کیونکہ یہ مجوسیوں کی عبادت کی مشابہت ہے، کیونکہ وہ اسی طرح عبادت کرتے ہیں، تو ان کے عبادت کی مشابہت یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ اور اگر اتفاق سے ایسی کوئی جگہ بھی نہ ملے تو پھر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اور سردیوں میں جو مسجدوں میں ہیٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کے سامنے نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہوگا، کیونکہ اس میں جالی لگی ہوتی ہے اور آگ کی وجہ سے وہ روشن ہو جاتی ہے، اس میں آگ وغیرہ نہیں ہوتی اور نہ ہی انگارے دہک رہے ہوتے ہیں، اور مجوسی اس کی عبادت نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ جائز ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، آدمی کے سامنے رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا رخ ہماری طرف ہے تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب نماز ہو جائے اور نمازی نکلنے لگتے ہیں تو کوئی آدمی کی 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں اور وہ نماز میں ہوتا ہے اور آدمی آگے جو ہوتے ہیں وہ ان کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نمازی کی طرف اپنا رخ نہ کریں بلکہ پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، جب نمازی نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ گزر جائیں۔ آخری قعدے میں بھول کے کھڑا ہونا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے آخری قعدے میں پہنچ گیا ہے اور وہ اتنی مقدار میں بیٹھا ہے کہ جتنی مقدار میں بندہ تشہد پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بھول کے کھڑا ہو گیا تو سنت طریقہ یہ ہے کہ فوراً بیٹھ جائے اور سلام پھیر دے، اور اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اگر کھڑا ہو گیا، بیٹھتا نہیں ہے اور کھڑے کھڑے ہی سلام کر دیتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، البتہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہوگا۔ آخری قعدے میں اگر مقتدی کا تشہد پورا نہ ہوا ہو تو کیا کرے؟ اگر آخری قاعدے میں مقتدی کا تشہد مکمل ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی سلام پھیر دے۔ اگر اس کا تشہد پورا نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ تشہد پورا کرے، درود ابراہیمی بھی پڑھے، دعائے معصورہ بھی پڑھے، اور یہ سب پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر دے۔ آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے، یہ بات مشہور ہے اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ میں غریبوں میں مال تقسیم کروں، لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ امیروں کا مال چرا کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ نیت بے شک درست ہے لیکن اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کے درست ہونے کے لیے عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر جائز عمل ہوگا اور نیت بھی درست ہوگی تو پھر ثواب ملے گا، اور اگر جائز کام ہوا نیت درست نہیں ہوئی تو تب بھی ثواب نہیں ہوگا، اور اگر نیت تو درست ہوئی لیکن عمل جائز نہ ہوا تو تب بھی ثواب نہیں ملے گا۔ آدھی آستین والی قمیض پہن کر یا آدھی آستین چڑھا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔
اب آتے ہیں آستین کی طرف۔ اگر نماز کے دوران آدمی کی آستین چڑھی ہوئی ہے تو نماز مکروہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کی اتنی آستین چڑھی ہوئی ہے تو یہ نماز مکروہ ہوگی، صرف مکروہ ہوگی، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر یہ کوہنی تک چڑھی ہوئی ہو تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی واجب الاعادہ ہوگی، وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دوبارہ دہرائے۔ اور کوئی آدمی اگر جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران اس کی آستینیں اوپر ہی رہ جاتی ہیں اور وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے کہ کہیں رکعت فوت نہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ یہ آستینیں درست نہ کرے۔ اگر دونوں ہاتھوں کے ساتھ آستینیں درست کرے گا تو یہ عمل کثیر ہوگا اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، بلکہ اس کو چاہیے کہ ایک ہاتھ رکھے، دوسرے ہاتھ کے ساتھ، یعنی ایک ہاتھ کے ساتھ پہلے ایک آستین سیدھی کر لے، پھر دوسری جو ہے وہ آستین سیدھی کر لے، تو اس طرح عمل کثیر بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔